السلام علیکم فرینڈس، میں آگے ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے میں بات کر لیتا ہوں اس کے لیے کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے، تھوڑی سی مثال میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. یعنی کہ آپ لوگ مثال کوئی انسان ہے، نوکری کما رہا ہے، جتنے بھی پیسے وہ کماتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ پاتا. تو اس کو ہوتا ہے دل میں یار کہ نماز لازمی شروع کرنی ہے، لیکن وہ شروع نہیں کر پاتا. یہ مجھے پتہ ہے کافی سارا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ کہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں ان کا بالکل دل ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں اس بارے میں. کچھ پڑھتے ہیں، مطلب کہ کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یار کل سے نماز انشاءاللہ شروع کرنی ہے، لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے. تو اس کے لیے میں آپ کو چند ہی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ کے کام آ جائیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ نماز پھر قائم کرنے لگ جائیں جو نہیں کر پاتے. تو بتاتا ہوں آپ کو بات اس بارے میں تھوڑی سی. سب سے پہلے آپ کو میں ایک حدیث بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بتاؤں گا اور حدیث کا جو ہے تھوڑی سی لمبی ہے تو اس کا تھوڑا سا اوپر کا پارٹ بتاؤں گا. تو حدیث کا نمبر ہے جی، بخاری شریف میں حدیث نمبر 39 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے اور جو اس میں سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. مثال کیا؟ دین آسان ہے، یعنی کہ دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں تو وہ یہ سارا ملا کر ہمارا دین بنتا ہے. تو اس میں جو آپ جتنا بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں، جس طرح 5 وقت کی نماز قائم کرنے کا، کیونکہ نماز کا ٹاپک ہے وہاں سے شروع کرتے تو اس میں 5 وقت کی نماز ہے. تو اس میں جو دین ہے نا، یہ 5 وقت کی نماز لازمی دین میں قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے، فرض لازمی ہے. تو اب میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اب یہ جو ہے نماز وہ ہوگی ہے فرض، مطلب کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو دین آسان ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ آسان ہے. تو یہ ایک بات خود سے میں ایک بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اب دوسری بات آتی ہے کہ اب اسے پڑھیں کیسے، ٹھیک ہے. پڑھنے کا سارا طریقہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لازمی آتا بھی ہوگا. اب آپ بات سنیے گا. سب سے پہلے ایک میں سائڈ کا ایک تھوڑی سی بات بتا دوں. جتنے بھی آج کل، سب سے پہلی بات، جتنے بھی پاکستانی ڈراماز وغیرہ بن رہے ہیں ان سب کا سارا ایک ہی کنسیپٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ کوئی ہوتا ہے، کوئی ہیرو ہوتا ہے جو بھی ڈرامے میں، تو وہ کیا کرتا ہے جی، جب بھی اس کو کوئی دھوکہ ملتا ہے تو وہ دربار میں چلا جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے. یعنی کہ مثال جب انسان کا بتایا جاتا ہے کہ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف مڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اب کنسیپٹ اتنا غلط ہو چکا ہے کہ دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کی طرف موڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو مسجد جانے کے بجائے وہ دربار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ مثال جو لوگ دور ہیں دین کے، خود اتنے علماء کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں مسائل میں، تو ان کو کوئی انسان کیسے سمجھے گا جب وہ اسٹارٹ ہی بیسک ہی نہیں لے گا. مثال میری بات سمجھے کہ مثال اگر وہ آتا ہے دربار میں، ٹھیک ہے، شروع وہ دین کو سمجھتے ہی اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی ہیں جیسے وہ دین کے اب قریب آنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے جا کے ٹھکتے ہیں دربار میں، ٹھیک ہے، ادھر جا کے بیٹھتے ہیں، وہ اسے دین سمجھتے ہیں. دربار کے بارے میں میرا ایک علیحدہ ٹاپک پہ انشاءاللہ ویڈیو آئے گی کہ اس میں کس طرح جانا اور یہ کیا کیا ٹھیک ہے اور نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی خود ایک عقل کی بات بتاؤں گا، اور ٹھیک ہے. اور ویسے قبروں پہ جانا چاہیے کیونکہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ایک ویڈیو بتاؤں گا. اچھا، اور جانا ویسے مسجد میں چاہیے، ٹھیک ہے. اس ٹاپک میں مطلب مثال کے جو وہ جس طرح بتاتے ہیں کہ اسے دھوکہ ملتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے. اب بات آتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس طرح کوئی نیک مطلب کہ انسان نے نماز شروع کرنی ہے تو اسے سب سے پہلی بات ہے ادھر مسجد میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو وہ دربار وغیرہ میں نہیں، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا. جس طرح میں میری بات سمجھے کہ لوگ دین مطلب کہ اب اس کو نیک کام سمجھنے لگے، زیادہ جو فرض ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہے. اور اب کس طرح شروع کی جائے، مطلب کہ فرض کو کس طرح پڑھنا ہے. تو میری بات سنیے. جب انسان اگر ایک ارادہ پختہ کر لیتا ہے نا، مثال میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے جی نماز پڑھنی ہے تو نہیں ہوتا. تو صرف اور صرف کیا کرنا ہے آپ نے کہ مطلب کہ بس اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے. بس نہیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں ہو رہا، بس اٹھ جانا پکا ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز آپ کو نماز کی طرف لے کے جائے گی اور نماز چھوڑنے کا جو انجام ہے، جو سزا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خوف آپ کو نماز کی طرف لے کے جائے گا. اور خوف اگر آپ کو نہیں آتا نا تو اس کا مطلب ایمان پختہ نہیں ہے، کیونکہ جس کا پکا یقین ہو یہ میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے تو وہ پھر یہ اس کام کو نہیں وہ پھر اس کام کو نہیں چھوڑتا. یعنی کہ جس کو پتہ ہو، مثال آپ دیکھ لیں، ایک آدمی جیل جاتا ہے، جیل وہ چلا گیا، اس کو امید ہوتی ہے کہ میں واپس نکلوں گا. اب آپ دیکھیے جہنم میں، یہ درجہ سمجھیں، یہ جہنم ہے، آپ کو ڈالا جاتا ہے سب سے آخری درجے میں. مثال لے لیں، سب سے آخری درجے میں آپ کو جہنم کے ڈال دیا جاتا ہے. اور اب وہاں پہ جب آپ بند ہوں گے، آگ چاروں طرف آگ، ٹھیک ہے، گھٹن اندھیرا بند، جتنی مرضی چیخیں مارے آپ کا کوئی ایک گھر والا بھی نہیں آ کے بچا سکتا. جتنا مرضی آپ تھوڑا امیجن تو کر کے دیکھیں، 2 منٹ تھوڑی آنکھوں میں یا آنکھیں بند کر کے 2 منٹ دماغ میں سوچیں تو صحیح کہ مطلب مثال کوئی جتنا مرضی آپ چیخیں گے، جتنا مرضی پکاریں گے، کوئی ایک بندہ بھی آ کے نہیں مطلب کہ بچا سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں بندہ ڈالا جائے گا.
تو یہ اب آپ کو اگر بات آتی ہے کہ مطلب مثال آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو بات ہے لیکن اس کا یقین نہیں اتنا، مطلب کہ اب میری بات سنیے اس کو بھی، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور وسوسے بھی ہمیں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جہاں پہ پیسہ ہو وہیں پہ چور چوری کرنے آتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ ایمان ہوگا تو وہیں پہ شیطان ڈاکہ ڈالے گا نا، جہاں پہ ایمان ہی نہیں ہوگا اسے پتہ پہلے سے گمراہ، تو اسے کیا کرے اور گمراہ کر کے کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے وسوسے بھی ہمارے ذہن میں اس لیے ڈالتا ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے ایمان کی دولت موجود ہے، تو اس کو خراب کرنے کے لیے مطلب کہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک قسم کا یہ بات آپ سمجھ لیں۔ تو اگر آپ نے کرنا ہے، آپ دیکھیں سور کچھ نہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو کم از کم سال میں 1 2 بار یا 3 بار آپ کسی نہ کسی کو تو مرتا دیکھتے ہیں نا۔ مثال آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مرا ہوگا، کتنے مرے ہیں، آپ قسم لے لیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ ہی کی طرح ہے، آپ سے جس طرح آپ سے اتنے محبت کرنے والے ہیں اس سے بھی کتنے محبت کرنے والے تھے، لیکن نا 3 دن کے بعد وہ قبر میں دفنا کے چھوڑ آتے ہیں۔ امیجن کریں جب چھوڑ کے آئے ہیں 4 مثال 2 بجے دفنایا، 4 ہو گئے چھوڑ کے آگے، تو اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا قبر میں، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں پتہ۔ آہستہ آہستہ مغرب ہو رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ اندھیرا ہو رہا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے تو پھر نہ اس کی قبر اب کھولنی نہیں ہے، آپ لوگوں نے نہیں کھولنی، تو پھر اس پہ کیا مطلب کہ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا؟ تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر انسان کو پتہ ہے مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ جتنا بھی کرتا ہے نا مرنا ہے، یہ پتہ ہے۔ قرآن پاک میں قرآن پاک میں ہے جی، سورہ العنکبوت میں کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شے کو موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور واقعی میں چکھنا ہے، اور کتنے انسان مر چکے ہیں اور مرتے ہیں لازمی، ٹھیک ہے؟ اور آپ پھر یہ بات بتاؤ تو پھر ایک اور نیا وسوسہ شیطان جو ہے ذہن میں ڈالتے ہے کہ یہ مولویوں والی باتیں کر رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی گھٹیا سوچ ہوتی ہے اور گندی سوچ ہوتی ہے کہ مثال بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ یار یہ مولویوں والی باتیں، کیونکہ اتنے دل سخت ہو چکے ہیں کہ مطلب کہ ان میں بات جاتی نہیں ہے۔ آپ کو جب تک ایک جھٹکا نہیں لگے گا نا تب تک نہیں بندہ سمجھتا، میری آپ بات نہیں سمجھیں گے، آپ کے دل میں نہیں اترے گی، آپ کو تھوڑا اس طرح فیشنی اسٹائل سے بتائیں تو پھر آپ کو بندہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ گورے کی کوئی نئی بات ہوتی ہے تو نہیں سوچ یار یہ اوپر کی سوچ ہے، زمانے کے حساب سے سوچ ہے، جو پرانی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ بس پرانی سوچ، کتنی بار سنا ہوا ہے یہ بس پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب بندہ مرتا ہے نا تھوڑا سا دل کو جھٹکا لگتا ہے نا تو پھر ٹھیک ہے، پھر سمجھ آتی ہے۔ جو مر گئے ان سے اب آپ نہیں پوچھ سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا، اب اللہ بہتر جانتا ہے باقی بات، ٹھیک ہے؟ جہنم کا آپ کو یہ پکا اندازہ ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جہنم میں لازمی جو ہیں ان جو برے لوگ ہیں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو نماز آپ نے لازمی قائم کرنی ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے مطلب کہ ڈر رکھ کے بس اٹھنا ہے، جلدی سے کچھ بھی سوچے بغیر آپ نے وضو کرنا ہے اور جا کے نماز پڑھ لینی ہے، تقریباً 40 دن پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پکی عادت ہو جائے گی، بس کیا ہے لازمی ایک دن کر کے تو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کل والی بات نہیں ہے، تو اس پہ انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں نئی ویڈیو ہے تو میں ویڈیو کیونکہ کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں اس میں کہ میں تھوڑی تفصیلی گفتگو تھی، آپ نے نماز جو ہے لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ آپ ایک کام کریں نا، مثال ابھی دیکھتے ہیں نا عشاء کا وقت ہے تو کچھ نہیں، ٹائم نکالیں، جو کام کریں اسی وقت چھوڑ دیں اور وضو کر لیں، وضو لازمی کریں فوراً سے، پھر اس کے بعد آپ جا کے جتنا بھی جماعت کا ٹائم ہے مسجد میں آپ کو نیا ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا، ایک نئی چیز، ٹھیک ہے؟ اگلے دن پھر ہمت کر کے جائیں، جب مسجد جانے کی عادت ڈال لیں گے نا تو پھر آپ کو ایک نماز کی جب عادت جو ہے نا وہ ڈال جائے گی تو پھر نہیں چھوٹتی، اتنی آرام سے نہیں چھوٹتی، تو نماز لازمی پڑھنی۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔